جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور کمیشن کی تیاری بڑے بھرپور انداز سے کر رہے ہوں گے۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو پاسٹ پیپرز کی مدد سے انڈیویجول سبجیکٹس کی جتنی پاسبلی تیاری ہو سکتی ہے یا میں کروا سکتا ہوں وہ میں آپ کو کرواؤں، انڈرسٹینڈ۔ اور اسی حوالے سے میں نے پاسٹ پیپر سیریز سٹارٹ کی تھی آپ لوگوں کے لیے، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، بالکل فری آف کاسٹ۔ اور اگر آپ کو لگے کہ واقعی یہ کوالٹی کانٹینٹ ہے اور کسی ٹیچر نے بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ہمارے تک یہ پہنچایا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر دیں، کسی دوست کے ساتھ، کسی کولیگ کے ساتھ، کسی ریلیٹیو کے ساتھ، کسی فیملی فرینڈ کے ساتھ، تو یقین جانیں شیئر کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، 1 روپے کا بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور شاید کسی بندے تک آپ کا یہ ہمارا پیغام پہنچ جائے، اور شاید کوئی بندہ بڑی دل لگی کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ ہمتن گوش ہو کے تیاری کرنا شروع کر دے، اور یقیناً اس کا ریوارڈ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ اور میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں، آپ لوگ اپنی فیڈ بیک دیا کریں، اپنی انپٹ دیں کہ کن ٹاپکس کے اوپر مزید ویڈیو بناؤں میں، اور پڑھانے کا سٹائل کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ ہماری ٹیچنگ ہو، اور اسٹوڈنٹ اورینٹیڈ میں اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور انسان ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے، اور وہ زیادہ تر اپنے اسٹوڈنٹ سے ہی سیکھتا ہے شاید، ٹھیک ہے۔ اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتے ہیں، رائٹ جی۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی ڈیلے کے۔ ہمارا پہلا سوال ہے جی، یہ کچھ تراکیب ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھائی تھیں، اور آپ کے ایل ایم ایس کے کورس میں ساری میں نے لسٹ بھی بھیج دی ہے۔ مرگ مفاجات کسے بولتے ہیں جی؟ ناگہانی موت کو، ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتی ہے نا، اس کو مرگ مفاجات بولتے ہیں۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ کدھر سے آپ کی ناگہانی موت ہو جائے، ہر لمحہ آپ ایک نئی موت مرتے ہیں۔ کبھی آپ کو پیسہ چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی آپ کو ظالم کے ہاتھوں مظلوم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کبھی آپ کو غریب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو یہ اسے بولتے ہیں مرگ مفاجات، رائٹ۔ آگے ہے جی نرگس بیمار۔ اب نرگس بیمار جو ہے یہ ایک خوبصورت آنکھ، مست آنکھ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ برآشفتہ یہ بولتے ہیں ہم غصے سے بھرا ہوا انسان جو ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبزہ بیگانہ، یہ خود رو سبزہ ہوتا ہے جو خود بخود اگ آئے، اس کے لیے کسی کی کنسنٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی جی، یہ سبزہ بیگانہ ہوتا ہے۔ عذر لنگ کسے بولتے ہیں؟ یہ وہ بہانہ ہوتا ہے جو بالکل فضول بہانہ ہو، ایبسرڈ یا لیم ایکسکیوز اس کو بولتے ہیں جی۔ آگے ہے جی دختر رز۔ دختر رز بولتے ہیں انگور کی بیٹی، مطلب کہ شراب کو بولتے ہیں۔ زبان لال ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے گنگ ہونا، بالکل خاموش ہو جانا، یہ ہوتا ہے جی زبان لال ہونا، انڈرسٹینڈ جی۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، آگے سوال ہے جی نخاس چڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ رسوائے عام ہونا، بہت زیادہ تو میں ہونا، مطلب بے عزت ہو جانا۔ پو بارہ ہونا، پو بارہ ہونا کا مطلب ہے کہ کسی کے وارے نیارے ہو جانا جناب۔ روغن کاز ملنا، وہ بندہ جو سب سے بڑی خوشامد سے ملتا ہے نا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یار یہ تو ہر بندے سے بڑا روغن کاز ملتا ہے جی، انڈرسٹینڈ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک محاورہ ہے جی۔ آگے ہے جی رات بھیگنا۔ رات بھیگنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھی رات کے بعد کا وقت۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ رات بھیگ چلی ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے لیکچر تیار کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی؟ چلیں آگے ہے جی فعل مچانا۔ فعل مچانے کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کا رونا، جھوٹ موٹ کا رونا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی جز رسی کرنا۔ ویسے جو لفظ ہوتا ہے نا جز رس، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا انٹلیکچوئل وائز اور ذہین و فطین بندہ، لیکن جز رسی کرنا یہ ہوتا ہے جی کنجوسی کرنا۔ کبھی کبھار کفایت شعاری میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کنجوسی کرنے میں آتا ہے جی۔ مسجد ٹھنڈی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد کو منہدم کرنا، مسجد کو گرانا۔ 9 13 22 بتانا، اس کا مطلب ٹال مٹول کر دینا، گیڑا کروا دینا، یا پھر آپ یوں کہہ لو کہ ٹرنلی کروا دینا، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی علامہ اقبال نے اپنی شعرا آفاق نظم شکوہ انہوں نے لکھی تھی 1911 کے اندر۔ 1911 کے اندر اقبال نے اپنی شعرا آفاق نظم جو ہے شکوہ لکھی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی مسدس کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ آگے ہے جی علامہ اقبال نے کس ہستی کی یاد میں
معروف نظم نالہ فراق لکھا تھا جی. فراق فرق سے ہے, جب کوئی بندہ دور چلا جائے تو فرق فراق ہوتا ہے, جب کوئی قریب آ جائے تو وصال ہوتا ہے. وہ کتنا وہ بڑے خوبصورت انہوں نے گایا ہے, میرا خیال شاید کہ مہدی حسن نے, نہیں غلام علی نے. بھاویں ہجرت بھاویں وصال ہوئے وکھ وکھ دہاں دیاں لذتانے. ٹھیک ہے, ہجر بھی ہم بولتے ہیں فراق کے لیے, اور وصال بولتے ہیں ملنا. رائٹ. علامہ اقبال نے نالہ فراق لکھی تھی اپنے استاد پروفیسر آرنلڈ کی یاد میں. رائٹ جی. تو کہا جاتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ ہی اقبال کو اقبال بنانے والے تھے. چلیں اقبال پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جی. اقبال چونکہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اقبال کے اوپر اکثر سوالات آ بھی جاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اقبال کو ان ڈیپتھ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جی. علامہ محمد اقبال کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی. علامہ محمد اقبال کے بارے میں جتنے سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ سارے کے سارے سوال ہم کوشش کریں گے, کہ علامہ محمد اقبال کے بارے میں اس کے اندر ہم کور کر لیں. انڈرسٹینڈ جی. چلیں, علامہ محمد اقبال آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے وفات پائی 21 اپریل 1938 کے اندر. رائٹ. اور ان کی تدفین جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہی مسجد کے بالکل سامنے وہاں پہ ان کا مزار ہے جی. ٹھیک ہے. اور ان کے فادر کا نام تھا شیخ نور محمد اور ان کی والدہ کا نام تھا جی امام بی بی. رائٹ. اور آگے ہے جی, علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا, اور خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پاکستان کا جو ہے وہ تصور پاکستان جو ہے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے اندر دیا. اور 1930 میں ہی ان کے خطبات چھپے تھے جن کو ہم کہتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام. اس کا اردو میں ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. اس میں اقبال کے 6 خطبے تھے اور یہ 1930 کے اندر چھپے تھے. ان کی پہلی کتاب علامہ اقبال کی جو نثری کتاب تھی وہ تھی علم الاقتصاد. اقتصاد بولتے ہیں معاشیات کو, اکنامکس کو. اور شاعری میں ان کی کتاب بانگ درا, جس کو کال آف دی مارچنگ بیل بولتے ہیں, 1924 میں چھپی. بال جبریل 1935 میں چھپی. اس کو ونگ آف جبریل بھی بولتے ہیں جی, جبریل علیہ السلام کے جو پر ہیں. ضرب کلیم 1936 میں چھپی. ضرب کلیم کے ساتھ انہوں نے ایک تفصیلی نوٹ بھی لکھا ہے جو یہ کہتا ہے کہ یعنی اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف. ٹھیک ہے. آگے ہے جی زبور عجم 1927 میں چھپی. زبور آپ کو پتہ ہے داؤد علیہ السلام پہ ہوئی تھی نا نازل, تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ اجمیوں کی زبور یہ ہے جناب, ظالم آف پرشیا یا اجمی جو ہوتے ہیں. یہ 1927 میں چھپی ہے جی زبور عجم. آگے ہے جی پیام مشرق میسیج فرام دی ایسٹ 1923 میں چھپی ہے. ارمغان حجاز گفٹ فرام حجاز. ٹھیک ہے. یہ 1938 میں چھپی ہے اقبال کی ڈیتھ کے بعد. یہ دونوں لینگویجز میں ہے, اردو میں بھی ہے اور پرشین میں بھی ہے. بڈھے بلوچ کی نصیحت ابلیس کی مجلس شورا وہ ارمغان حجاز میں ہی ہیں. اسرار خودی 1915 میں چھپی. پروفیسر نکلسن نے اس کا ترجمہ کیا تھا. اور علامہ محمد اقبال کو جو سر کا ٹائٹل ملا تھا نا, جو ان کو نائٹ کیا گیا تھا, سر کا ٹائٹل جو ملتا ہے اس کو بولتے ہیں نائٹ ہوڈ. ٹھیک ہے جی. ریسنٹلی جو ہے وہ صادق خان کو ملا جو میئر ہیں لندن کے. ان کو سر کا ٹائٹل ملا تھا کنگ جارج پنجم کی طرف سے اسرار خودی لکھنے کی وجہ, سیکرٹ آف دی سیلف. ٹھیک ہے. آگے ہے جی رموز بے خودی 1917 میں چھپی. اس کو انگلش میں ترجمہ ہے جی مسٹریز آف سیلف لیسنس. اور اقبال یورپ گئے تھے 1905 میں اور 1908 میں ان کی واپسی ہوئی. پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے تھے 1927 میں. جاوید نامہ 1932 میں ان کا چھپا تھا اور یہ ٹرانسلیٹ کیا تھا اے جے اربری نے اس کو کیا کیا تھا جی, ٹرانسلیٹ کیا تھا. اقبال کی کہا جاتا ہے جی 4 شادیاں تھیں. 1895 میں انہوں نے شادی کی کریم بی بی سے. اس کے بعد دوسری شادی ان کی 1910 میں ہوئی. تیسری شادی مختار بیگم سے ہوئی 1914 میں, کریم بی بی, مختار بیگم. اور چوتھی شادی ہوئی تھی سردار بیگم سے, جس سے یہ بچے جاوید اقبال اور منیبہ بانو جو ہیں وہ انہی سے ہیں, سردار بیگم سے. ٹھیک ہے جی. کریم بی بی, سردار بیگم اور
مختار بیگم، اور چوتھا نام ایگزیکٹلی مجھے ملا نہیں تھا. انڈرسٹینڈ جی. آگے ہے جی، اقبال نے میٹرک جو تھی وہ کی تھی 1893 میں، ایف اے 1895 میں کیا تھا، بی اے انہوں نے جی سی سے کیا تھا، عربک میں ان کو گولڈ میڈل ملا تھا 1897 کے اندر. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ایف اے میں تھے اور ان کا نکاح ہو گیا تھا کریم بی بی سے، رائٹ. پھر مختار بیگم اور باقی میں نے آپ کو سردار بیگم سارا میں نے آپ کو بتا دیا. ایم اے فلاسفی کیا 1899 میں. پھر آپ کو پتہ ہے 1905 میں یورپ چلے گئے، اور یورپ سے بھی پوچھتے ہیں کون سی ڈگری حاصل کی تھی. یورپ سے بی اے بھی کیا تھا اقبال نے. ٹھیک ہے. پھر فائنلی جرمنی چلے گئے اپنی پی ایچ ڈی کے لیے، اور وہاں پہ جو میونخ کے اندر یونیورسٹی تھی نا، لڈوگ میکسملین یونیورسٹی میونخ میں، وہاں سے انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی کا تھیسس سبمٹ کروایا تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. یہ سوال اکثر کمیشن پوچھتا ہے کہ اقبال کے تھیسس کا ٹائٹل کیا تھا، تو یہ ہے جی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا. اور ان کے جو سپروائزر تھے وہ فرٹز ہومل تھے. یہ جی اقبال کی کتابیں آ گئی ہیں دوبارہ، آپ ان سب کو یہیں سے نوٹ کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ جی. چلیں یہ جو ابھی جو آ رہا تھا نا خضر راہ، ان کا خضر راہ جو ہے وہ کس میں ہے جی؟ خضر راہ بانگ درا کے اندر ان کی نظم ہے. اس میں 5 سوال پوچھے گئے ہیں جی. پہلا سوال جو خضر جو ہے وہ خضر سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ خضر کو صحرا نوردی کیوں پسند ہے، وہ اپنا ایک جگہ پہ گھر کیوں نہیں بناتا. دوسرا سوال اسے زندگی کے راز کے بارے میں پوچھتے ہیں. تیسرا پوچھتے ہیں سلطنت کیا چیز ہے. چوتھا سوال ہے کہ سرمایہ اور محنت کیا ہوتی ہے. پانچواں سوال ہے کہ دنیا اسلام جو ہے وہ زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے تو خضر راہ آپ سب لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے جی، لازمی پڑھنی ہے. انڈرسٹینڈ جی. چلیں اگلا سوال ہے ہمارے پاس، شہنشاہ اقلیم ادب. اقلیم بولتے ہیں آپ یوں سمجھو کہ سلطنت کو. ٹھیک ہے. مطلب کہ ادب کی سلطنت میں شہنشاہ کس صنف کو کہا جاتا ہے؟ قصیدے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یوسف کمبل پوش نے اپنا سفر نامہ عجائبات فرنگ لکھا تھا. یہ پہلا سفر نامہ ہے عجائبات فرنگ. اس کو لکھنے والے یوسف خان کمبل پوش تھے، اور یہ چھپا تھا 1847 میں. یہ مشہور مصرع کس کا ہے جی؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ ہے جی عبد المجید سالک صاحب کا. محمد علی جوہر کا بڑا مشہور شعر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے جی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. ٹھیک ہے. اور زمین دار اخبار بھی چھاپتے تھے مولانا ظفر علی خان. مولانا محمد علی جوہر کامریڈ چھاپتے تھے، اور کامریڈ کے ساتھ ساتھ ہمدرد، یہ 2 اخبار چھاپتے تھے مولانا محمد علی جوہر. اور الہلال جو ہے وہ ابو الکلام آزاد چھاپتے تھے. اقبال کی شعراء آفاق نظم خضر راہ یہ ترکیب بند میں لکھی گئی ہے، ترکیب بند. ٹھیک ہے. اس میں خضر کا کریکٹر ہے، اور خضر سے سوال پوچھے گئے ہیں وہ 5 سوال، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی. قائد اعظم لائبریری لاہور کی ادارت میں یہ جو ادبی مجلہ چھپتا ہے نا، یہ مخزن ہے جی. مخزن کو سٹارٹ کرنے والے سر عبد القادر تھے. 1901 میں اس کا سٹارٹ ہوا تھا. اس میں رومانیت کا رنگ غالب تھا. تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں توقیف بولتے ہیں جی، رموز اوقاف کی علامات لگانا. تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں تسوید بولتے ہیں جی، کسی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا. مسودہ یہ تسوید ہوتی ہے جی. معروف سوانی ناول بستی لکھنے والے انتظار حسین ہیں جی. کون ہیں جی؟ انتظار حسین صاحب نے لکھا ہے جی بستی. انڈرسٹینڈ. آگے ہم دیکھتے ہیں جی، بسیار نویس ادیب ڈاکٹر انور سدید کا انتقال ہوا ہے جی 2016 کے اندر، 20 مارچ 2016 میں. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یہ ہے جی نوح ناروی کا شعر ہے جی، نوح ناروی کا شعر. ٹھیک ہے. وہ کون سا ادبی رسالہ ہے جو 1935 سے تاحال باقاعدہ چھپ رہا ہے؟ ادب لطیف 1935 سے اب بھی چھپ رہا ہے. فنون احمد ندیم قاسمی صاحب لکھتے تھے، یاد رکھنا ہے. مٹھی بھر یادیں یادداشتوں پر مبنی کتاب ہے. اس کی مصنفہ ہیں جی کشور ناہید صاحبہ. اقبال دیدائے بینائے قوم، ٹھیک ہے، یہ لکھنے والے ڈاکٹر تحسین فاروقی صاحب ہیں. لغات روزمرہ یہ لکھنے والے ہیں جی ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی صاحب. انڈرسٹینڈ جی. اگلا سوال ہمارے پاس ہے، منظوم آپ بیتی آدھی صدی کے بعد. اس کو لکھنے والے ڈاکٹر وزیر آغا ہیں جی. عرب کا چاند یہ سوامی لکشمن پرساد نے لکھی ہے جی. غالب کے نئے خطوط،
یہ ڈاکٹر انور سدید نے جناب اس کو مرتب کیا ہے۔ میر امن کی جو داستان تھی نا باغ و بہار، اس کے مقابلے میں چھپی تھی فسانہ عجائب۔ یہ کب چھپی تھی؟ 1825 میں۔ میر امن نے لکھی تھی مثنوی باغ و بہار، اور فسانہ عجائب لکھنے والے تھے رجب علی بیگ سرور۔ نیکی کر تھانے جا، یہ لکھنے والے ہیں ابراہیم جالیس، اور ابراہیم جالیس نے ایک اور کتاب لکھی ہے جیل کے دن جیل کی راتیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر یونس بٹ صاحب مزاح نگار ہیں، انہوں نے بٹ تمیزیاں لکھی ہے، بٹ تمیزیاں۔ معروف افسانہ نگار گلاب دین چٹھی رسام، کس افسانہ نگار کی تخلیق ہے؟ اشفاق احمد کی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے خشک چشمے کے کنارے، یہ لکھنے والے ہیں جی ناصر کاظمی صاحب۔ گوروں کے دیس میں عطاء الحق قاسمی صاحب جی۔ معروف مستشرق گارساں دتاسی کا تعلق فرانس سے ہے۔ مستشرق کسے بولتے ہیں؟ مستشرق بولتے ہیں اورینٹلسٹ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے مشرق کے علوم کے اوپر کافی دسترس حاصل کی ہوتی ہے، اور ان کو اورینٹلسٹ بھی بولتے ہیں۔ مشرق کے علوم پہ ان کی بڑی گرپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پطرس کے مضامین، یہ بڑا فیمس ہے جی، اس میں ٹوٹل 11 مضامین شامل ہیں جی۔ پطرس کے مضامین کے اندر ٹوٹل 11 مضامین شامل ہیں۔ حسن کوزہ گر، یہ لکھنے والے جی نون میم راشد ہیں۔ ماورا ان کا مجموعہ ہے جی۔ سعادت حسن منٹو نے ثانیہ جلیانوالہ باغ کے پس منظر میں کون سا افسانہ لکھا؟ تماشا، ٹھیک ہے جی۔ نیا قانون بھی ان کا ہی ہے۔ 1935 کا جب آئین آ رہا تھا نا، تو اس کے تناظر میں انہوں نے لکھا تھا نیا قانون، ٹھیک ہے، نیو کانسٹیٹیوشن۔ یہ ہم لوگوں نے بی اے کے اندر پڑھا تھا انگلش میں۔ اردو نظم نگاری میں پنواڑی کا کردار مجید امجد نے تخلیق کیا ہے جی۔ ناول و افسانہ نگار کالم نویس انتظار حسین کا بڑا نام ہے، ان کا انتقال 2016 میں ہوا جی، فروری 2016 میں۔ اگلا سوال ہے جی اقبال جرم، یہ دیباچہ اس نام سے لکھا ہے قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامہ کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ موجودہ دور کے اہم ادبی جریدے الحمراء کے جو مدیر ہیں، ایڈیٹر ہیں، وہ شاہد علی خان ہیں۔ جوگی معروف نظم ہے، اس کے لکھنے والے چودھری خوشی محمد ناظر ہیں۔ علامتوں کا زوال، یہ بھی تنقید کی کتاب ہے، یہ لکھنے والے انتظار حسین ہیں۔ مشتاق یوسفی صاحب کو آدم جی ایوارڈ ملا ہے، کون سی کتاب پہ؟ خاکم بدہن بھی ان کی ہے، آب گم بھی ان کی ہی ہے، اور یہ پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے۔ افکار پریشاں کس کی تصنیف ہے جی؟ جسٹس رستم کیانی صاحب کی۔ افکار پریشاں کس کی ہے جی؟ جسٹس رستم کیانی کے۔ تشبیب کس صنف شاعری کا ہم جز ہے؟ قصیدہ، ٹھیک ہے، یہ پہلے میں نے بتا دیا تھا آپ کو۔ جو رہی سو بے خبر رہی، ادا جعفری کا ہے جی، ادا جعفری کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ مقتدرہ قومی زبان کا نیا نام ہے جی ادارہ فروغ قومی زبان۔ صحیفہ یہ جریدہ چھپتا ہے مجلس ترقی ادب لاہور سے۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق لکھا تھا جب یہ لندن سے ہو کے واپس آئے تھے 1870 کے اندر، 1870 میں۔ اگلا سوال ہے جی گل بگولی، یہ ایک مثنوی ہے، اس کو لکھنے والے گلزار نسیم ہیں جی۔ کس مثنوی کا مشہور کردار ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب لاہور کے پلیٹ فارم سے مناظموں کی ابتدا کب کی؟ 1874 کے اندر۔ 1857 سے 1914 سے ارکان خمسہ مطلب کہ اردو کے یہ جو 5 امپورٹنٹ رائٹرز ہیں، مطلب کہ یہ 1857 میں پیدا ہوئے، 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ کس کا نام آپ کے دماغ میں آتا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی صاحب۔ یہ یوں یاد رکھیں کہ جنگ عظیم جو ہوئی تھی ہماری، جنگ آزادی، اس ٹائم یہ پیدا ہوئے، اور جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی تب ان کی وفات ہوئی، 1857 سے 1914۔ مولانا حالی 1837 سے 1914۔ باقی مولانا محمد حسین آزاد کی کتابیں ہیں جی دربار اکبری، قصص ہند، ابن الوقت، آب حیات، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد یہ پہلے ناول نگار تھے۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن ہے جی مثنوی۔ علامہ اقبال کی معروف نظم ساقی نامہ جو ہے وہ مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ اگر قصیدے یا غزل کا دوسرا شعر بھی ہم کافی اور ردیف ہو تو حسن مطلع کہلاتا ہے، مطلع ثانی بھی کہلاتا ہے، یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے لیکچر میں۔ جاپانی صنف نظم ہائیکو ہے، اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں فیمس جو ہیں وہ بندہ ملتان سے ہے، محمد امین صاحب ان کا نام ہے۔
ایسے موجز بیاں فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا، یہ مرزا دبیر نے کہا تھا۔ آندھی باروزن گاندھی، یہ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ ظفر علی خان صاحب کو، جن کو بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے، زمیندار اخبار یہی چھاپتے تھے۔ علامہ اقبال اپنا شاگرد کسے کہتے تھے؟ اب کس کو اپنا شاگرد کہتے تھے؟ اپنے آپ کو کس کا شاگرد کہتے تھے؟ مولانا روم کا شاگرد اپنے آپ کو کہتے تھے اقبال، اور یہ کہتے تھے کہ مولانا روم جو تھے وہ میرے جو ہے وہ روحانی مرشد ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے مولانا روم کے جو مرشد تھے وہ شمس تبریز تھے۔ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے جی؟ علائم و رموز کی زبان ہے۔ 2016 کس ادبی شخصیت کی صدی کے طور پہ منایا جاتا ہے؟ احمد ندیم قاسمی صاحب، یہ بھی ترقی پسند تحریک کا حصہ تھے۔ انڈرسٹینڈ۔ آگے سوال ہے، جلال و جمال، دوام محیط، لوح خاک اور ارض و سما، یہ کس کے شعری مجموعے ہیں جی؟ احمد ندیم قاسمی صاحب کے۔ تھوڑا سا دیکھ لیں آپ لوگ ادھر بھی، یہ امپورٹنٹ جو مجموعے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جی۔ قاسمی صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، یہ رمجھم دیکھیں، یہ بھی قاسمی صاحب کا، شعلہ گل بھی قاسمی صاحب، چوپال، سناٹا، گھر سے گھر تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دشت وفا، بگولے اور کپاس کا پھول، یہ سارے احمد ندیم قاسمی صاحب کے ہیں۔ تمام امپورٹنٹ بکس ہم نے ایل ایم ایس کے اندر ڈیئر اسٹوڈنٹس ریکارڈ کر دی ہیں، آپ لنک سے ایل ایم ایس کی ایکسیس لے سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ۔ چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلا سوال ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کلیم الدین احمد نے کہا ہے جی۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ فرخندہ بخاری کی، فرخندہ بخاری کی۔ اردو تنقید کا ارتقاء، یہ لکھا ہے جی ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب نے، ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ رام دین کس معروف ادیب کے مضامین کا مجموعہ ہے جی؟ ممتاز مفتی۔ علی پور کا ایلی بھی انہوں نے لکھا ہے جی۔ انڈرسٹینڈ جی، علی پور کا ایلی۔ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کے شعبہ تالیف و ترجمہ کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق، جن کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی نظم ہمالہ بانگ درا کی پہلی نظم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھپی تھی مخزن کے اندر، ان کے دوست جو عبدالقادر تھے ان کا یہ جریدہ ہوتا تھا، ان سے چھپتا تھا مخزن، اس میں اقبال نے اپنا بانگ درا کی نظمیں لکھنے کا آغاز کیا۔ نظم جدید کی کروٹیں، یہ لکھنے والے ڈاکٹر وزیر آغا ہیں۔ جانگلوس کس معروف ادیب کا ناول ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کا ہے جی۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ تعلق تھا دبستان لکھنؤ کا، یہ ان کو لکھنؤ کا اصل نمائندہ بھی کہا جاتا ہے۔ اردو میں طرفہ یا سبلائم کا نظریہ کس نے دیا؟ لان جائنس نے دیا جی۔ بس آپ یہ ایسے یاد کر لیں، اس کو زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ کس معروف ادیب کا ہے؟ جب میں اردو بھولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھ لیتا ہوں، مولوی عبدالحق کا جملہ ہے جی۔ پاکستان آرمی کے ماہانہ ادبی مجلے کا نام ہلال ہے جی، ہلال، کریسنٹ۔ عطاء الحق قاسمی کون سے ادبی رسالے کے ایڈیٹر ہیں جی؟ معاصر کے، معاصر بولتے ہیں کنٹمپریری، جو آپ کے زمانے کا ہو۔ ڈاکٹر فالن، ٹی پیٹس جوہن، شیکسپیئر، یہ انگریزی اردو لغات مدون کی انہوں نے۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم جو ہے وہ مولانا حالی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ رئیس الاحرار کہا جاتا ہے جی مولانا محمد علی جوہر کو۔ یہ جو مولانا حسرت موہانی ہیں یہ رئیس المتغزلین ہیں جی۔ اگلا سوال ہے جی، علامہ اقبال مفکر مشرق ہیں اور مصور مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن چغتائی صاحب کو۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ سید سجاد ظہیر صاحب۔ دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، اس شعر کا تعلق کس صنف شعر سے ہے؟ یہ جی حمد سے ہے، حمد جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا، یہ ڈاکٹر محمد دین تاثیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، رباہی کا مطلب مکاری ہوتا ہے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ اقبال کے شکوہ سے شعر لیا گیا جناب۔ اگلا سوال ہے جی، آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست، اس شعر میں ردیف ہے جی، اس میں کیا ہے جی؟ درست بلکہ اس میں ہے ہی نہیں یار، دیکھیں ردیف تو وہ ہوتا ہے نا جو بار بار آئے، اس میں دیکھیں ردیف ہے ہی نہیں،
تندرست ہے، چمن درست ہے، ٹھیک ہے. اس میں قافیہ تو شاید آپ کو مل جائے لیکن ردیف نہیں ہے بلکہ آپ کو اس میں قافیہ بھی نہیں ملے گا. نہ کرتی عقل اگر ہفت آسماں کی سیر، کوئی یہ 7 ورق کا رسالہ کیا کرتا. اس میں استعارہ استعمال ہوا جی. 7 ورق مطلب آسمان کی بات ہے. نرنگ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. محسن بھوپالی صاحب کا شعر ہے. سنایا رات کو جو قصہ ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. یہ انشاءاللہ خان انشاء کا شعر ہے جی. اگلا شعر ہے جی. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. یہ مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر ہے. ایک اور بھی شعر ہے ان کا. انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ مصطفیٰ زیدی صاحب کا شعر ہے. اگر ہوتا وہ جو مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا کہ مقام کبریا کیا ہے. یہ مجذوب فرنگی اقبال نے نتشے کو کہا ہے جی، نتشے کو. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی. اس مصرے سے آپ کے ذہن میں مولانا ظفر علی خان کا نام آتا ہے جی، ٹھیک ہے. جہاں ذرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں ارم دیکھتے ہیں، صنعت تکرار ہے اس میں، ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس ہے جی. گاندھی از گجرات و بھاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن. اس میں یہ پیروڈی کی ہے مولانا ظفر علی خان نے، ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں اس کو یاد کریں، اس کو رپیٹ کریں، اس کو ریوائز کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.